اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ قرآن پاک کے 9ویں پارے میں سورہ مبارکہ الاعراف کی 119 آیات ہیں اور سورہ مبارکہ الانفال کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی 40 آیات اس پارے میں ہیں۔ اس پارے کے آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا علاقہ مدین کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ قوم ایک خوشحال قوم تھی، تجارت کا، وسائل رزق کا بڑا اہتمام تھا، فراوانی تھی، لیکن اس اہتمام و فراوانی نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل نہ کیا بلکہ سرکشی کی طرف مائل کر دیا۔ اور مال و دولت کے ساتھ یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ اگر انسان کا ظرف نہ ہو، اس کی اخلاقی تربیت نہ ہو تو اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے معاملات بھی ایسے ہی تھے۔ وہ خاص طور پر ایک عادت بد کا شکار تھے کہ ناپ تول میں بڑی کمی کیا کرتے تھے اور اس میں جہاں بھی ان کو موقع ملتا وہ اپنے گاہکوں سے داؤ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ ایک اور بھی ان میں معاملہ تھا کہ ان کے علاقے کے جو جابر لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، یہ گزرنے والے مسافروں سے زبردستی تاوان وصول کیا کرتے تھے، جسے آج ہم کہتے ہیں کہ جگہ ٹیکس۔ اس قسم کے معاملات ان کے تھے، لوگوں کو یہ ایذا پہنچایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے پاکیزہ نہاد شخصیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلام کی بڑی خصوصیات عطا کیں، خلق کی بڑی فراوانی کی، اور ان کو اسلوب بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت دل سوزی کے ساتھ، بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ آگے سے تکبر کرتے اور پھر یہاں تک انہوں نے آپ کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والے لوگوں کو بستی سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حامی و ناصر ہو اسے تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مدت دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر بالآخر وہ لمحہ آ گیا جو ایسی بہت سی قوموں پر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کے مسلسل سمجھانے کے باوجود جب وہ اپنی روش سے نہیں ہٹے، پھر انہیں ایک عذاب نے آ لیا اور ان کی بستیاں تہو بالا ہو گئیں، وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ جو اخلاقی عیوب ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے ناپسندیدہ ہیں، خاص طور پر معاملات زندگی کے، کہ جس میں ایک شخص آپ کو پوری رقم دے رہا ہے اور آپ سودا تھوڑا دے رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہیں۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی ناپسندیدہ ہے کہ ایک اتنی بڑی قوم اس کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گئی۔ اور اسی طرح مسافروں کو تنگ کرنا، وہ لوگ جو تجارت کے لیے اس علاقے میں آ رہے ہیں ان سے ناجائز تاوان وصول کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا موجب بن جایا کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں ان معاملات کا ذکر کرنے کی حکمت یہی ہے کہ امت مسلمہ ان خرابیوں سے خود کو بچائے، اپنے ماحول اور معاشرے کو بچائے۔ یہ خرابیاں جب در آتی ہیں تو اگر کوئی اس طرح کا اچانک آسمانی عذاب نہ بھی آئے تو اس کے معاشرے میں جو نقصانات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہوتے ہیں، وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں اور معاشرے شکست و ریخت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے اور اسلام یقیناً جو ہے یہ اپنی منزل مراد کو پہنچے گا۔
پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی تفصیل سے کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں تولد ہوئے وہ ماحول ایسا تھا کہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کا شکار ہو چکے تھے اور ان کے نرغے میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف لائے، حالات ایسے ہوئے کہ وہ عزیز مصر کے منصب پہ فائز ہو گئے، پھر ان کے خاندان والے یہیں آ کر آباد ہو گئے اور شروع میں ان کو بڑی عزت کا مقام حاصل رہا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قبطیوں نے، جو کہ فرعون کی قوم ہے، انہوں نے اسلام کو بھی خیر باد کہہ دیا اور وہی جاہلانہ رسمیں شروع کر دیں، بت پرستی شروع کر دی، خود بادشاہ کو انہوں نے خدائی کا مظہر قرار دے دیا اور آسمانی دیوتاؤں کا زمین پہ ایک الوہی نمائندہ قرار دے دیا۔ اور یہ خرابیاں جب ان کے اندر در آئیں، دین سے وہ دور ہو گئے، تو پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو بھی حقارت سے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ تو مہاجر ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں اور ہمارے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور عملاً پھر بنی اسرائیل ان کے غلام بن کر رہ گئے اور ایک ذلت کی زندگی گزارنے لگے۔ اور جب یہ غلامی کا ایک دورانیہ طویل ہوا تو غلامی انسانوں کے مزاج میں بھی در آتی ہے اور ان کی عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں کو بھی نقصان پہنچا دیتی ہے، اور یوں صورتحال ہو گئی کہ یہ بنی اسرائیل جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نہاد رسولوں کی اولاد ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں عطا کی، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا عالی مرتبت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی وہ پیدا ہوتے ہیں، اور کیا فضیلتیں ان کے ساتھ اللہ کی شامل حال ہیں۔ لیکن غلامی نے ان کے قوائے عمل کو مزمحل کر دیا، یہ افلاس کا شکار بھی ہو گئے، احساس کمتری کا شکار بھی ہو گئے، اور ان کی ذہنی پستی کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے گویا کہ آزادی کے بارے میں، ترقی کے بارے میں، خوشحالی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا اور غلامی کے اس ماحول سے خود کو سازگار بنا لیا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں تولد ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فرعون کو اس کے دربار کے کاہنوں اور جادوگروں نے مطلع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ پھر مشورہ ہوا تو 1 سال وہ بچوں کو قتل کر دیتے، 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اس کی مشیت، اس کی قدرت کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ پیدا ہوئے اور یہ بھی کہ ان کی پرورش بھی فرعون کے محل میں شروع ہو گئی۔ تو ان واقعات کے ظہور پذیر ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، وہ مدین آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان میں بعد زمانی ہے، جس بزرگ شخصیت کے پاس وہ گئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے ہی تعلق رکھتے تھے اور ان کے ماننے والوں میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ 12 سال مقیم رہے، ان کا نکاح بھی وہاں پہ ہوا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیا، زاد راہ دیا، اور پھر انہوں نے واپسی کا سفر کیا، اور راستے میں واپسی پہ کوہ طور میں انہیں نبوت کا منصب بھی عطا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دلیل کے طور پر 2 عظیم المرتبت معجزات عطا کیے۔ ان کا عصا یہ محیر العقول کمالات کا حامل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ انہوں نے اسے زمین پہ پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ دوبارہ اسے اپنی گرفت میں لیا تو وہ پھر سانپ بن گیا۔ پھر ید بیضا انہوں نے اپنا آشکار کیا، اپنی ہاتھ کو اپنی بغل میں دیا اور پھر واپس کیا تو وہ اس طرح روشن ہو گیا کہ ہر طرف اس کا اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اور یہ دلائل لینے کے بعد پھر وہ دوبارہ
آتے ہیں، فرعون کے دربار میں ان کا مکالمہ ہوتا ہے اور وہ بڑی ہی جرأت سے، استقلال سے، بے خوفی سے فرعون کو دعوت حق دیتے ہیں، وہ انکار کرتا ہے، اور پھر ایک کشاکش کی طویل داستان شروع ہوتی ہے، اور کیا تلخ ماحول ہے، کتنے کٹھن مرحلے ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبرد آزما ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے کلیم ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے پائے ثبات میں کسی بھی قسم کی لغزش نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مسلسل مکالمہ کرتے ہیں، اسے دعوت حق دیتے رہتے ہیں، اور ایک بڑا پہلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کا یہ بھی ہے کہ قوم کو مدت کی غلامی نے ایک احساس کمتری کا شکار کر دیا ہے، اور جتنی حجت دشمن کر رہے ہیں، جتنی مخالفت وہ کر رہے ہیں، قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے پہ تیار نہیں ہو رہی، اور وہ اس سے زیادہ حجتیں کر رہی ہیں اور دلیلیں دے رہی ہے اور ڈر رہی ہے کہ فرعون جو ہے وہ ہمیں اپنے ظلم و ستم کا شکار کر دے گا، ہمارا رزق بند ہو جائے گا، ہم افلاس کا شکار ہو جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو حضرت کلیم اللہ کو گویا کہ ایک دوہری مشکل کا سامنا ہے، ایک طرف فرعون جیسا جابر و ظالم ہے، اور دوسری طرف وہ قوم ہے جو کہ ذلت کی پستیوں میں ہے، اور اس کے گواہ عمل میں کوئی جوش و خروش پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں۔ فرعون سے جب یہ مکالمہ ہوا اور اس نے عصائے موسوی کے کمالات کو دیکھا، تو پھر اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے جب آپ کو زیر کرنے کے لیے اپنی اپنی رسیوں کو میدان میں پھینک دیا تو وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا میدان میں پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس نے ان تمام رسیوں کو جو کہ سانپ کی صورت میں نظر آ رہی تھی نگل لیا۔ تو جادوگروں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئے، اور اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ انہیں اچھی طرح خبر تھی کہ ہم جو شعبدہ دکھا رہے ہیں وہ تو نظر بندی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی شے کی حقیقت کو تبدیل کرنا ہمارے قبضہ اختیار میں نہیں ہے۔ ہم رسی کو جاندار نہیں بنا سکتے، ہم جاندار کو رسی نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک عصا جو سانپ بن گیا ہے اور اس نے بالکل زندہ وجود کا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے لکڑی کو سانپ بنا دیا ہے اور پھر سانپ کو دوبارہ لکڑی بنا دیا ہے۔ یہ تقلیب نوعیت جو ہے، یہ ایک وجود کی بالکل کایا کلپ ہو جانا اور اس کی نوعیت ہی کا تبدیل کر لینا، یہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو ان کے علم نے یہ راستہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی شعبدہ باز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں۔ اور پھر جب یہ فرعون نے دیکھا کہ جادوگر بھی ان کے تابع ہو گئے ہیں، تو پھر بھی اس نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی روش کو چھوڑا نہیں، اور پھر جب وہ اپنی روش پہ رہے تو پھر اس قوم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی ابتلائیں آنے لگیں۔ طوفان آ گیا جس نے ان کی کھیتیوں کو اجاڑ دیا۔ انہوں نے جب یہ قحط سالی دیکھی، ویرانی دیکھی، تو توبہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ٹل گیا تو انہوں نے دوبارہ سرکشی اختیار کی۔ پھر اب چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں ٹڈی دل کہتے ہیں وہ آ گئے اور انہوں نے ان کی کھیتیوں کو چٹ کر دیا، اور ہر طرف جدھر دیکھیں، جدھر نظر دیکھیں تو ٹڈیوں کے غول نظر آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے توبہ کی، پھر ان کو معافی مل گئی، اور جب اس کے بعد پھر انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو چھوٹی چھوٹی چیچڑیاں یہ پیدا ہو گئیں، جو اس برتن کو اٹھا رہے ہیں، جس بوری کو کھول رہے ہیں، جس سودے کو لے رہے ہیں، تو اس میں اس قسم کے حشرات چھوٹے چھوٹے پائے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے معافی مانگی، پھر ان کی تلافی ہوئی، پھر دوبارہ وہ سرکشی پر آ گئے۔ تو پھر ایک عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہوئے کہ مینڈکوں کی کثرت وہاں پہ ہو گئی۔ جس برتن کو کھولتے ہیں اس میں سے مینڈک ہے، جس جگہ پہ جاتے ہیں بازاروں میں مینڈک کو چلتے ہوئے مل رہے ہیں، دربار میں مینڈک ہیں، کوئی گفتگو کرنے کے لیے منہ کھولتا ہے تو کوئی مینڈک چھلانگ لگا کے اس میں بھی گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو یہ فراوانی دیکھ کر پھر انہیں یقین آ گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں ہیں، اس سے جان چھوٹتی ہے تو پھر وہ سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جو ان کے پانی کے ذخیرے ہیں وہ خون میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ اس عذاب سے نکلنے کے باوجود بھی مانتے نہیں ہیں اور پھر بھی اپنی سرکشی پہ قائم رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب ان کو اس سرکشی پہ چھوڑ دو اور تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ بنی اسرائیل کو ہجرت پہ آمادہ کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا اور بڑا کٹھن کام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدقت تمام انہیں ہجرت پہ آمادہ کیا، اور پھر جب وہ ہجرت کے سفر پہ چلے اور بحیرہ احمر کے کنارے پہ پہنچے تو فرعون کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی اپنا لشکر لے کر تعاقب میں نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کے راستے نکل آئے۔ اب وہاں سے آگے چلتے ہیں، ایک وادی میں کچھ دن قیام ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ وہ کوہ طور پہ حاضر ہوں تاکہ انہیں اللہ کریم کی طرف سے کلام بھی عطا ہو اور کتاب بھی عطا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو واپسی پہ ایک عجیب کہانی ان کی منتظر ہے۔ ان کی قوم ایک بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ گائے سے عقیدت کا کچھ تاثر اس علاقے میں پہلے بھی موجود تھا۔ ایک شخص تھا سامری، جو بنی اسرائیل میں سے تو نہیں تھا بلکہ وہ دوسرے علاقے سے تھا۔ سامرا کہتے ہیں کہ علاقے کا ہی نام ہے جہاں سے اس کا تعلق تھا، اسی نسبت کی وجہ سے اسے سامرا کہا گیا۔ وہاں پہ گائے کی تقدیس کا ایک رجحان تھا، تو سامری بھی آ گیا اسی گروہ میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہ بظاہر ایمان بھی لے آیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کیا کہ مجھے کچھ ذکر فکر کے اوراد بتائے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کچھ اوراد تلقین کیے۔ وہ اس نے جب ان کو ادا کرنا شروع کیا تو ان کی ایک تاثیر اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ جب تاثیر ظاہر ہوئی، اس نے ایک جگہ پہ یہ دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک صورت بشری میں گھوڑے پر سوار چلے آ رہے ہیں، اور جہاں پہ ان کے گھوڑے کے قدم لگتے ہیں وہاں پہ ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، بنجر زمین میں جان پڑ جاتی ہے اور سبزہ اگاتا ہے۔ اس نے اس مٹی کو سنبھال کے رکھ دیا، چونکہ ظرف نہیں تھا، نیت میں کھوٹ تھا، تو ان اوراد کی وجہ سے اسے ایک مکاشفہ تو نصیب ہو گیا، لیکن جس میں ظرف نہ ہو اسے اگر کوئی صلاحیت مل بھی جائے تو وہ اس صلاحیت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہی ہمیں اس واقعے سے اشارہ ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ ایک بنی اسرائیل کی تاریخ ایسی ہے کہ جہاں بھی انہیں تھوڑا سا موقع ملا انہوں نے گمراہی کا اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے اس کی سرزنش کی، سامری کو بلایا اور پوچھا کہ یہ راز کیا ہے، تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میں جو چیزیں ورد زبان میں رکھتا تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے فرستادہ ہیں، وہ جا رہے ہیں اور ان کے گھوڑے کے سم جہاں لگتے ہیں وہاں ہریالی اگاتی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس نسبت کا فیضان ہے کہ ایک مردہ زمین پر ان کے گھوڑے کے قدم لگتے ہیں تو اس میں حیات کی رو دوڑ جاتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس مٹی کو سنبھال لوں اور کسی وقت میں کوئی بے جان چیز بناؤں گا، اس کے اندر میں یہ مٹی رکھ دوں گا تو اس میں بھی یقیناً جان آ جائے گی۔ تو سونے کا اس نے بچڑا بنایا، اس کی زبان میں یہ رکھ دیا، بچڑے نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل اس بات سے اتنے مرعوب ہوئے کہ انہوں نے اس بچڑی کی عبادت شروع کر دی اور اسے اپنا الہ قرار دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بنی اسرائیل کو دوبارہ سرزنش کی، دوبارہ وہ توبہ تائب ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جائیں اور وہ ارض موعود جو آپ کو دی گئی ہے، آپ اس میں فلسطین اور شام کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کریں اور اس طرف پیش قدمی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوشی سے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے جس عرض مقدس کا وعدہ فرمایا ہے وہ اب ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ ہم جاتے ہیں اور عمالقہ سے جنگ کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں یقیناً فتح عطا فرمائیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ زوال، وہ غلامی جس میں وہ مبتلا تھے، ابھی اس کے اثرات گئے نہیں تھے، پھر حجتیں کرنے کی انہیں عادت تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، آپ کا اللہ جائے اور آپ جائیں اور آپ ان سے لڑیں۔ عمالقہ تو بڑے تنومند ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم تو بڑے کمزور اور فاقہ زدہ لوگ ہیں، ہم میں اتنی توانائی ہے، ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے بڑا لیت و لال کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو جاننے والے لوگ تھے، جو ان کے قوم کے فہمیدہ لوگ تھے، ان کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلم باعور کے واقعے کا۔ یہ شخص ایک عابد و زاہد شخص تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عمالقہ کے علاقوں کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بھی خبر ہو گئی، وہ بلم باعور کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دے۔ اس نے کہا کہ میرا مکاشفہ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں ایسی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن مختلف قسم کے لالچ جب انہوں نے دیے تو اختصار یہ نتیجہ یہ کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک چٹان پہ وہ آیا، اس کے سب کے سامنے میں بد دعا کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے توفیق سلب کر لی، اس کی زبان لٹک گئی۔ جو جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے وہ عمالقہ کی تباہی کے تھے۔ تو عمالقہ نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو میری زبان سے نکل گیا۔ ہاں میں تمہیں کوئی طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خوبصورت خواتین کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو، بنی اسرائیل کے سرداروں کو ورگلانے کی کوشش کرو۔ وہ ایک حد تک اس سازش میں کامیاب ہوئے، لیکن پھر بنی اسرائیل کی بھی اس کی وجہ سے گرفت آ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سچی توبہ کی۔ عمالقہ بھی تباہ و برباد ہو گئے اور بلم باعور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو یہ نیکی ایک مسلسل امر ہے، نفس شیطان کسی وقت بھی ولغرا سکتا ہے۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو ذکر کر کے ہمیں گویا کہ یہ تلقین کی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس اندیشے میں رہنا چاہیے کہ شیطان کہیں اسے ورگلا نہ دے، اسے بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، اسے بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ عبادت، زہد اور تقویٰ کی اس منزل پر پہنچنے کے باوجود بھی یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں شیطان ورگلا نہ دے۔